بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ اجتہاد شریعت اسلامیہ کی اہم اصطلاح ہے۔ مخصوص شرائط کے ساتھ فقہی منابع میں سے عملی احکام اور وظائف کا استنباط کرنا اجتہاد کہلاتا ہے۔ انسان میں ایسی صلاحیت کا پایا جانا جس کے ذریعے وہ اسلامی احکام کو اس کے مخصوص منابع اور مآخذوں سے اخذ کر سکے، اس صلاحیت اور قابلیت کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ جس شخص میں یہ صلاحیت پائی جائے اسے مجتہد کہا جاتا ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک فقہی منابع کتاب، سنت، اجماع اور عقل ہے۔ قیاس، استحسان وغیرہ کو اہل سنت نے اجتہاد میں داخل کر رکھا ہے، جبکہ اہل تشیع کے یہاں قیاس، استحسان اور تفسیر بالرائے کی گنجائش نہیں ہے۔ سامعین، اجتہاد کے لغوی معنی کسی کام کی انجام دہی میں تکلیف و مشقت اٹھاتے ہوئے اپنی پوری کوشش صرف کرنا ہے۔ گویا اجتہاد اس کوشش کو کہتے ہیں جو کسی کام کی تکمیل میں مشقت برداشت کرتے ہوئے کی جائے۔ اگر بغیر دقت اور تکلیف کی کوشش ہوگی تو اسے اجتہاد نہیں کہیں گے۔ مثلا عرب یوں تو کہتے ہیں کہ فلاں نے بھاری پتھر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن یہ نہیں کہتے کہ رائی کا دانہ اٹھانے کی کوشش کی۔ سامعین، علامہ زبیدی فرماتے ہیں اجتہاد کہتے ہیں کسی چیز کی تلاش میں اپنی پوری طاقت خرچ کرنا، اور اس سے مراد ہے کسی قضیہ یعنی مسئلہ کو قیاس کے طریقے سے کتاب و سنت کی طرف لوٹانا۔ کسی فقیہ کا کسی حکم شرعی ظنی کو حاصل یعنی استنباط کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت خرچ کرنا۔ جمہور مسلمین اجتہاد کی حجیت کے قائل ہیں۔ اجتہاد کی حجیت کتاب و سنت سے ثابت ہے، چنانچہ اللہ کریم قرآن حکیم میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے: اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اولو الامر کا جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر جھگڑ پڑو کسی چیز میں تو اسے لوٹاؤ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اگر تم ایمان و یقین رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، یہ بات اچھی ہے اور بہت بہتر ہے اس کا انجام۔ سامعین، اس آیت میں چاروں دلیلوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی اطیع اللہ سے مراد قرآن ہے، اطیع الرسول سے مراد سنت ہے، اور اولی الامر سے مراد علماء و فقہا ہیں۔ ان میں اگر اختلاف و تنازع نہ ہو بلکہ اتفاق ہو جائے تو اسے اجماع فقہا کہتے ہیں، یعنی اجماع فقہا کو بھی مانو۔ اور اگر ان اولی الامر یعنی علماء و فقہا میں اختلاف ہو تو ہر ایک مجتہد عالم کا اپنی رائے سے اجتہاد کرتے اس نئے غیر واضح اختلافی مسئلے کا قرآن و سنت کی طرف لوٹانا اور استنباط کرنا اجتہاد شرعی یا قیاس مجتہد کہلاتا ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا معلم یعنی تعلیم دینے والا اور حاکم بنا کر بھیجا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجنے کا ارادہ کیا تو فرمایا: تم کس طرح فیصلہ کرو گے جب تمہارے پاس کوئی مقدمہ پیش ہو جائے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر تم اللہ کی کتاب میں وہ مسئلہ نہ پاؤ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سنت رسول میں بھی نہ پاؤ تو اور کتاب اللہ میں بھی نہ پاؤ تو؟ انہوں نے کہا کہ اپنی ذاتی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینہ کو تھپ تھپایا اور فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے اللہ کے رسول یعنی معاذ کو اس چیز کی توفیق دی جس سے رسول اللہ راضی ہیں۔ سامعین، کچھ فقہی نقطے ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، قرآن میں سب مسائل کا واضح و مفصل حل نہیں۔
نمبر 2، سنت میں بھی نئے پیش آمدہ مسائل کا واضح و مفصل حل نہیں۔ نمبر 3، اجتہاد تب کیا جائے گا جب اس نئے مسئلے اور واقعے کا واضح جواب قرآن و سنت میں نہ ہو۔ نمبر 4، اجتہاد کا کرنے کا اہل ہر عامی یعنی عام شخص نہیں، بلکہ کوئی علمی شخصیت کسی کے دینی علمی سمجھ میں گہرائی اور مہارت پرکھ لینے کے بعد تائیدی اجازت دے۔ چنانچہ اس سے مراد وہ حاکم ہے جو عالم ہو، حکم دینے کے لائق ہو، اور جاہل کا حکم دینا درست نہیں۔ اگر وہ حکم کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ نمبر 5، شرعی فیصلہ یعنی فتویٰ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن سے فیصلہ کیا جائے گا، نہ کہ سنت یا قیاس سے، قرآن کے بعد سنت سے، پھر قیاس سے۔ نمبر 6، جب یمن کے عربی عوام کو بلا واسطہ یعنی معلم، تعلیم دینے والا، اور قاضی یعنی فیصلہ کرنے والا کے بذات خود قرآن و حدیث پڑھ سمجھ کر عمل کرنے، اور ہر ایک کا معلم یعنی تعلیم دینے والا اور قاضی یعنی فیصلہ کرنے والا بننے کی بجائے وہاں کے لیے ایک راہبر یعنی امام، معلم و قاضی بنا کر بھیجنے کی احتیاج ضرورت تھی، تو کسی عالم جو علوم انبیاء کے وارث ہوتے ہیں کہ امامت راہبری کی احتیاج تو مزید بڑھ جاتی ہے۔ ان اجمی عوام کے لیے جو عربی قرآن کے صحیح ترجمہ و تفسیر اور سنت قائمہ غیر منسوخہ معلوم کرنے کو عربی احادیث میں ثابت مختلف احکام و سنتوں میں ناسخ و منسوخ آیات اور افضل و غیر افضل احکام جاننے کے زیادہ محتاج ہیں، اور بعد کے جھوٹے لوگوں کی ملاوٹوں سے صحیح و ثابت اور ضعیف و بناوٹی روایات کے پرکھنے کے اصول التفسیر القرآن اور اصول الحدیث، جن کا ذکر قرآن و حدیث میں صراحتاً مذکور نہیں بلکہ ائمہ مسلمین کی دینی فقہ کے اجتہادی اصول الفقہ ہیں، یہ اسی اجتہاد کے اصول شریعت سے ماخوذ ہیں۔